बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सानिया बुखारी और आप देख रहे हैं UBG चैनल। आज जुम्मा और सितंबर की 15 तारीख है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तजारत डॉक्टर गौहर एजाज़ ने एथोपिया के नए साल की तकरीबात में शिरकत और खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और एथोपिया के दरमियान तजारती मवाक़े बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर दावत देने पर एथोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। And that is our priority at the Commerce Ministry, and we'll continue to look towards Africa for increasing our trade, and that's my message to His Excellencies, the ambassadors from Africa who are here. And we are moving and opening up and believing that trade is the way forward for all countries to progress. और एथोपिया के सफ़ीर और अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाक एथोपिया ताल्लुकात में इजाफे से दोनों ममालिक की मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा, जबकि एथोपियन एयरलाइंस के आगाज़ से दोनों ममालिक के अवाम को करीब आने का मौका मिला है। डॉक्टर गौहर एजाज ने एथोपिया की तेज़ रफ्तार इक्तिसादी तरक्की और $1 करोड़ 65 लाख के मौजूदा दो तरफा तजारती हुजम के बारे में कहा कि इसमें तोसी की गुंजाइश है। पाकिस्तान में तैनात एथोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने कहा कि इनका मुल्क अफ्रीकी ममालिक के लिए एक गेटवे है और पाकिस्तान एथोपिया के साथ करीबी ताउन कायम करके अफ्रीकी खित्ते के साथ अपनी बरामदात को बेहतर फ़रोग दे सकता है। That coincides with Jubilee of Pakistan Independence Day. We have took 75 delegates from here to Addis Ababa, the land of origin, whom today you will find some of them, they will share their experience in few minutes, but that was a landmark. And also I brought more than 60 plus officials, business community to this blessed land. UBG के सेक्रेटरी जनरल और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर जफर बख्तावरी ने कहा, It was a quite different attitude. Our delegation was received on the airport by the Deputy Foreign Minister of Ethiopia. Our delegation was a private delegation. It was a 70-member delegation. And the first day, the Deputy Prime Minister of Ethiopia, he was there on our business forum. And on every day, on every lunch and dinner, sometime finance minister was there, sometime minister for board and investment was there. And this reflects the keen interest of the Ethiopian government to develop their relation with Pakistan. And it starts from the Prime Minister Abiy Ahmed, who is really very keen to develop its relation with Pakistan. कि एथोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद की पाकिस्तान के साथ कारोबार में दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एथोपिया जाने वाले पाकिस्तान के कारोबारी वफ़द के दिए गए हर लंच और हर डिनर में वज़ीर ख़जाना और सरमायाकारी बोर्ड और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत किया और एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एथोपिया में क़याम के दौरान इन्हें कारोबार में दिलचस्पी की मस्बत फ़ज़ा देखने में मिली। पाकिस्तान में एथोपिया के एजाज़ी कौंसलेट इब्राहिम खालिद तवाब ने कहा कि दोनों ममालिक बैनुल बरा आज़मी तजारत, IT और सियाहत के शोबों में ताउन कर सकते हैं। उन्होंने एथोपिया के सफ़ीर और अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की तजारत दोनों की असल सलाहियत से बहुत कम है। Mainly targeting on trade, investment and technology transfer. So I would focus on these three elements that we have actually worked towards this whole year. नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगले 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसमें शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक का कहना है कि अगर मई में महंगाई 38% की रफ्तार से बढ़ रही थी, अगस्त 2023 में महंगाई बढ़ने की शरह में 4.27% कमी हुई। स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई मई की बुलंद तरीन सतह से नीचे आई है। महंगाई कम होती रहेगी। नाज़रीन, तुर्खुम बॉर्डर 9 दिनों की बंदिश के बाद खुलने का फैसला हो गया। पाक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के बाद पैदा होने वाले तातुल से दोनों मुल्कों के माबैन हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई थी, जिसके बायस बॉर्डर के आर पार सामान से लदे हज़ारों ट्रकों की कतारें लग गई थीं।
پاک افغان جوائنٹ چیمبر کے مطابق تاجروں کو اب تک تقریباً 30 لاکھ امریکی ڈالر کا نقصان پہنچا۔ ناظرین، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کے ساتھ نئی کمپنی کی رجسٹریشن میں اگست کے دوران 21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کمیشن کے مطابق اگست میں کمیشن کے پاس 2847 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں، جس کے بعد رجسٹر کمپنیوں کی مجموعی تعداد 2,0629 ہو گئی۔ سب سے زیادہ یعنی 415 کمپنیوں کی رجسٹریشن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہوئی، جبکہ جن ممالک سے سرمایہ کاری ہوئی ان میں افغانستان، آسٹریلیا، چین، مصر، جرمنی، انڈونیشیا، اردن، کینیا، ملیشیا، ناروے، روس، سعودیہ عرب، ترکیہ، UAE، UK، امریکہ اور ازبکستان شامل ہیں۔ سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری چین کی جانب سے ہوئی ہے، جس نے 33 کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ امریکہ نے 9 اور افغانستان، UAE نے 4 کمپنیوں میں رجسٹریشن کرائی۔ ناظرین، چین سے پاکستان کے لیے پہلی ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹر سروس TIR شروع ہو گئی۔ یہ سروس ٹرانسپورٹیشن کے وقت میں 40% اور اخراجات میں 30% کی بچت کرے گی۔ یہ سروس چین اور پاکستان کے مابین تعاون و مشترکہ ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ چینی میڈیا کی گزشتہ روز جاری کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبے CPEC کے تحت پاکستان میں اعلیٰ معیار کی ترقی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان افرادی تبادلے اور دو طرفہ تجارت کو مزید آسان بنانے کے لیے خنجرہ پاس مسلسل سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین، جولائی 2023 میں خاص طور پر چین سے درآمدات اور برآمدات میں بھی گزشتہ برس کے جولائی کے مقابلے میں زبردست کمی دیکھی گئی۔ علاقائی ممالک میں پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات 60% چین کو کی جاتی ہیں، جبکہ دیگر 8 ممالک کا حصہ 40% ہے۔ مالی سال 2023 کے دوران علاقائی ممالک کے لیے پاکستان کی برآمدات سالانہ بنیادوں پر 1.21% کم ہو کر $3 ارب رہ گئی۔ واضح رہے کہ ملک کی برآمدات افغانستان، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، ایران، نیپال، بھوٹان اور مالدیپ کے لیے کمی کے بعد $26 کروڑ 9 لاکھ رہ گئیں، جو کہ جولائی کی کل برآمدات $2 ارب 6 لاکھ 42 ہزار ارب کا صرف 12.62% ہیں۔ ناظرین، سمر سکلز کیمپ کے پوزیشن ہولڈر کی تقریب تقسیم انعامات قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ وحدت کالونی میں منعقد ہوئی، جس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر اور صوبائی وزیر تعلیم منصور قادری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کیے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک کی 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جنہیں جدید علوم سے آراستہ کر کے ملک و قوم کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب روزگار اسکیم کے تحت نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو روزگار شروع کرنے کے لیے قرضے کی حد 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ نوجوان پنجاب حکومت کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادری نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء و طالبات نے چھٹیوں میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر سمر سکلز کیمپ میں شرکت کر کے نئی سکلز سیکھیں۔ تربیت حاصل کرنے والے طلباء و طالبات، پوزیشن ہولڈرز اور ان کے والدین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ناظرین، NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں باصلاحیت طلباء کو مدد اور تعلیم کو اسپانسر کرنے کے لیے کینیڈا میں NED ایلومنائی کی نیڈیک کے نام سے بنائی گئی۔ تنظیم کے صدر غلام حسین ملک نے پیراماؤنٹ مارکوم ریسٹورنٹ میں عشائیہ دیا، جس میں MP پال چیانگ، کرنل نذر، جناب قائم صدیقی اور جناب خالد رضوان اور دیگر نے شرکت کی۔ عشائیہ میں نیڈیک کے صدر نے بتایا
کہ NED تنظیم کا مقصد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیمی کامیابی میں حصہ ڈالنا اور اپنے متعلقہ شعبوں میں مثبت اثر ڈالنے کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ عشائیہ میں نیڈیک کے مقاصد کے حصول اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا نیڈیک پروگرام کا اہم مقصد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں باصلاحیت طلباء کو مدد فراہم کرنا اور اسکالرشپ دینا ہے تاکہ ان کی کامیابی میں حصہ ڈالا جائے۔ مزید برآں نیڈیک NED UET IT لیب اور ڈیٹا بینک پروجیکٹ کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد نصابی کتب، حوالہ جاتی مواد، تحقیقی مطالعات اور جدید ترین تکنیکی اختراعات کو ڈیجیٹائز کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کا عزم پیشہ ورانہ ترقی سے آگے بڑھنا ہے۔ علاوہ ازیں ہم سماجی سرگرمیاں جیسے فیملی پکنک، سالانہ گالا ڈنر، کرکٹ ٹورنامنٹ اور غزل کے پروگراموں کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ آئندہ سالانہ گالا ڈنر برائے 1 دسمبر 2023 کو منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے نیڈیک کی جانب سے MP پال چیانگ، مسٹر کرنل نذر، مسٹر قائم صدیقی اور جناب خالد رضوان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ڈنر میں آئے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔